شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس سے قبل کے باقاعدہ بیان عرض کروں، اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ درود پاک کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا، اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تو کی پیروی کروں گا، لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا تاکہ غلطیاں نہ ہوں، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ منہ سے نہ نکلے اس کا خیال رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں شہزادے نے یکایک چپ سادھ لی، بادشاہ اور وزراء اور تمام درباری حیران ہیں کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے جو بولتا نہیں۔ سب نے کوشش کر دیکھی لیکن شہزادہ خاموش تھا، خاموش ہی رہا۔ خاموشی کے باوجود شہزادے کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پرندوں کا شکار کھیلنے نکلا، کمان پر تیر چڑھائے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں درخت کے پتوں کے جھنڈ کے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی، بس پھر کیا تھا، اس نے فوراً آواز کی سمت تیر چلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے
ایک پرندہ زخمی ہو کر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ خاموش شہزادہ بے اختیار بول اٹھا۔ پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا، مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا، اور افسوس اس کے بولنے کے سبب میں بھی بول پڑا۔ چپ رہنے میں 100 سوکھ ہیں، یہ تجربہ کر لے۔ اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حکایت من گھڑت ہی صحیح، مگر یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باتونی شخص دوسروں کو بولنے پر مجبور کر دیتا، اپنا اور دیگر افراد کا وقت برباد کرتا، کئی بار بول کر پچھتاتا اور بارہا پریشانی اٹھاتا ہے۔ واقعی انسان جب تک خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ گپ شپ کرنے والے، بات کا بتنگڑ بنانے والے، بلکہ فضول بات چونکہ جائز ہے گناہ نہیں، یہ سوچ کر یا ویسے ہی جو کبھی کبھار ہی فضول باتیں کرتے ہیں، وہ بھی فضول باتوں کے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے تأثرات ملاحظہ فرمائیں اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان 4 نقصانات سے ڈرائیں۔ نمبر 1، فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے۔ اللہ عز و جل پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سنا۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان برہنہ یعنی ننگا ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور تو کیجئے، ایسے نامساعد اور تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ حساب لگائیے، اگر روزانہ صرف 15 منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں تو 1 مہینے کے 7.5 گھنٹے ہوئے، اور 1 سال کے 90 گھنٹے۔ بالفرض کسی نے 50 سال تک روزانہ اوسطاً یعنی ایوریج 15 منٹ فضول گفتگو کی تو 187 دن 12 گھنٹے ہوئے، یعنی 6 ماہ سے زائد۔ تو غور فرمائیے، قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج صرف 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، ایسی ہوشربا گرمی میں مسلسل بلا وقفہ 6 ماہ تک کون اعمال نامہ پڑھ کر سنا سکے گا؟ یہ تو صرف یومیہ 15 منٹ کی فضول گوئی کا حساب، ہمارے تو بسا اوقات کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ میں گزر جاتے ہیں۔ گناہ بری باتیں اور دیگر برائیاں مزید برآں، ان کا تو ابھی الگ معاملہ ہے۔
نمبر 4، بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا، بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم و ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ہر لفظ کا کس طرح حساب میں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حساب میں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بارگاہ رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے کاش بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جائے، جس میں یہ بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 217 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں، صفحہ 91 پر حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے مقصود اللہ عز و جل کی خوشنودی نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام سفیان علیہ رحمت اللہ المنان نے فرمایا، عبادت کا اول خاموشی ہوتی ہے، پھر علم حاصل کرنا، اس کے بعد اسے یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت باعظمت میں لوگوں نے عرض کی، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ جس سے جنت ملے۔ فرمایا، کبھی بولو مت۔ عرض کی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو، اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس بد نصیب کی زبان قینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی، وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا، بلکہ باطونی شخص کے لیے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفریات نکل جائیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاموش رہنے والے شخص میں دو خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا دین سلامت رہتا ہے، اور نمبر 2، دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، الصمت زین للعالم وستر للجاہل، یعنی خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان علیہ رحمت الحنان سے مروی ہے، زیادہ خاموشی عبادت کی چابی ہے۔
حضرت سیدنا محمد بن واسع علیہ رحمت اللہ نافع نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے فرمایا انسان کے لیے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے۔ افسوس کہ اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر ایک ہوشیار ہوتا ہے، حالانکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف دنیا کا نقصان ہے۔ 100 کروڑ افسوس زبان کی حفاظت کی سوچ نہایت کم رہ گئی ہے۔ یقیناً زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا امکان ہے۔ بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر پھنسا دے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، واقعی حقیقت ہے کہ خاموش رہنے میں ندامت کا امکان بہت کم ہوتا ہے، جبکہ موقع بے موقع بول پڑنے کی عادت سے بارہا سوری کہنا پڑتا اور معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر دل ہی دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں یہاں نہ بولا ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ میرے بولنے پر سامنے والے کی جھجک اڑ گئی، کھری کھری سننی پڑی، فلاں ناراض ہو گیا، اس کا چہرہ اتر گیا، اس کا دل دکھ گیا، اپنا وقار بھی مجروح ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سیدنا محمد بن نضر حارثی علیہ رحمت اللہ القوی سے مروی ہے، زیادہ بولنے سے وقار یعنی دبدبا جاتا رہتا ہے۔ سچ ہے بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا، اور زیادہ کھا کر پچھتانے سے کم کھا کر پچھتانا اچھا۔ کہ جو بولتا رہتا ہے وہ مصیبتوں میں پھنستا رہتا ہے، اور جو زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے وہ اپنا معدہ تباہ کر بیٹھتا، اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتا اور طرح طرح کی بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ اگر جوانی میں امراض سے قدرے بچت ہو بھی گئی تو جوانی ڈھلنے کے بعد بسا اوقات سراپا مرض بن جاتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات اور موٹاپے کے علاج وغیرہ جاننے کے لیے فیضان سنت جلد اول کے باب پیٹ کا قفل مدینہ کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا جائے تو نابینا فائدے میں رہتا ہے۔ غیر عورتوں کو گھورنے سے، امردوں پر لذت بھری نگاہیں ڈالنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، کسی ہاف پینٹ والے کے کھلے گھٹنے اور رانے دیکھنے وغیرہ وغیرہ بد نگاہیوں کے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح گونگا بھی زبان کی بے شمار آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں گونگا ہوتا، مگر ذکر اللہ کی حد تک گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت حاصل ہوتی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف ہے، حالانکہ فالتو الفاظ ان سے کیا نکلیں گے، تو ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور ان کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کے معنی بہت سچا۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی تو فرمایا اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں بہتر تھا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ارشاد سے خصوصاً ہماری وہ اسلامی بہنیں درس حاصل کریں جو ہر وقت لگائی بجھائی اور تیری میری میں مگن رہتی اور ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانے سے فرصت نہیں پاتی۔ اگر اسلامی بہنیں صحیح معنوں میں اپنی زبان پر قفل مدینہ لگا لیں تو ان کی گھریلو پریشانیاں، رشتہ داروں سے ناچاکیاں اور ساس بہو کی لڑائیاں وغیرہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اور سارے کا سارا خاندان امن کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ زیادہ تر گھریلو جھگڑے زبان کے
بے جا استعمال ہی کے سبب ہوتے ہیں۔ ساس اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہو تو بہو کو چاہیے کہ صرف اور صرف صبر کرے، اپنی ساس کو جواباً ایک لفظ بھی نہ کہے اور اپنے شوہر کو بھی شکایت نہ کرے، اپنے میکے میں بھی کچھ نہ بتائے بلکہ منہ بھی نہ چڑھائے، نیز اپنے بچوں یا برتنوں وغیرہ پر بھی غصہ نہ نکالے۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی اس کے قدم چوم لے گی۔ کہا جاتا ہے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ اسی طرح اگر بہو اپنی ساس سے جھگڑا کرتی ہو تو ساس کو چاہیے کہ بالکل جوابی کاروائی نہ کرے، صرف خاموشی ہی اختیار کرے، گھر کے کسی فرد حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی شکایت نہ کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کہاوت ایک چپ 100 سکھ کے مطابق سکھ چین پائے گی۔ جی ہاں، اگر صحیح معنوں میں سگے مدینہ عفی عنہ ہو کہ اس مدنی نسخے پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ساس بہو کے جھگڑوں کے علاج کے لیے حکمت بھرے مدنی پھولوں پر مشتمل VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر ملاحظہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل اس VCD کی برکت سے کئی گھر امن کا گہوارہ بنے ہیں۔ ہے دبدبا خاموشی میں، ہے بد بھی پنہا، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، جب زبان سیدھی رہے گی اور اس سے اچھی اچھی باتوں کا سلسلہ ہوگا تو اس کا فائدہ سارا ہی جسم اٹھائے گا، اور اگر یہ ٹیڑھی چلی، مثلا کسی کو جھڑکا، گالی دی، کسی کی بے عزتی کر دی، غیبت و چغلی کی، جھوٹ بولا، تو بسا اوقات دنیا میں بھی جسم کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اور سب سے اچھے اور خوش اخلاق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء، ہاتھ پیر وغیرہ جو بھی اعضاء ہیں، جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اگر زبان سے کسی کو گالی دی یا برا بھلا کہا اور اس کو غصہ آ گیا تو وہ زبان کو کچھ نہیں کرے گا، زبان کو کھینچ کر نکال کر اس کو مارے گا نہیں، وہ گھونسا مارے گا، لات مارے گا، بالفرض وہ فائر کر دے تو سارا جسم جو ہے نا وہی تکلیف میں آئے گا۔ تو سارے اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تو ہمارے حق میں اللہ سے ڈر، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، فضول باتیں یہ آج کل ہماری غذا ہے، جب تک فضول باتیں کرتے نہیں اپنے کو چین پڑتا نہیں، اور اتنی عادت خراب ہے، کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں، بلا ضرورت یعنی فضول بات اس کو بولتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، غیر ضروری بات، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اگرچہ یہ عرض کروں کہ گناہ نہیں ہے فضول بات کی تو، لیکن نقصان اس کا بہت ہے، فائدہ نہیں اس کا۔ تو آئیے اس ضمن میں آپ کو
کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جو فضول ہوتی ہیں عموماً، اگر کسی صحیح مقصد کے لیے پوچھا تو حرج نہیں ہے، لیکن عموماً صحیح مقصد نہیں ہوتا، خالی بس پوچھنا برائے پوچھنا ہوتا ہے۔ مثلا اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، کوئی چیز دیکھیں گے تو بولے یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا، فلاں جگہ پلاٹ کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، آپ کے مکان کی پگڑی کیا چل رہی ہے، اونرشپ میں مل جاتا ہے کہ نہیں، یعنی خالی پنچات، جس کو ہم بولتے پنچات کرتے ہیں، مکان لینا نہیں ہوتا، خالی پوچھنا ہوتا۔ یہ فضول ہے، آخرت میں ان کا حساب ہے۔ اس طرح کے ہزاروں باتیں روزانہ فضول کی جاتی ہیں۔ کسی کے مکان میں گئے یا کسی نے نیا مکان لیا تو سوال کرتے ہیں کتنے کا لیا، کتنے کمرے، کرایہ کتنا ہے، مکان مالک کیسا ہے۔ مکان مالک کیسا ہے نا، یہ سوال بہت خطرناک بھی ہے۔ اس طرح کا سوال اکثر معاذ اللہ غیبت اور تہمت کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ غیبت کی چابی ہے، فلاں کیسا ہے، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہ برا ملتا ہے۔ مکان مالک کیسا ہے تو جواب دیں ہمارا مکان مالک یار بہت سخت مزاج ہے، بے رحم ہے، ٹیڑھا ہے، کھوچڑا ہے، خر دماغ، وائڑا، کنجوس، اس طرح کی باتیں کریں گے کہ ہم کو یہ نہیں بنوا دیتا، وہ فلاں نہیں کر دیتا، ہماری موٹر خراب ہو جاتی ہے، ہم کو بنوانی پڑتی نہیں۔ اب یار کیا یہ قاضی ہے، یہ جج ہے، یا یہ ایس ایچ او جس کو تم مطلب فائر کٹوا رہے ہو کہ بولنے کی ضرورت پڑ گئی، اس کے سامنے جس کے سامنے بول رہے ہو مقصد کیا بولنے کا، تو یہ غیبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو غیبت کا گناہ برداشت کر سکو گے؟ غیبت کی تعریف یہ کہ کسی مسلمان کا عیب، برائی، کسی مسلمان کا عیب جو اس میں موجود ہو، اس کو بطور برائی اس کے پیچھے سے بیان کرنا، یہ ہے غیبت۔ یعنی یہ جو عام طور پہ لوگ بول دیتے ہیں کہ ارے میں اس کے منہ پر بھی بول سکتا ہوں، تو اس سے غیبت معاف نہیں ہو جائے گی۔ غیبت ہی رہے گی، منہ پر بولنا زیادہ مطلب برا ہے اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ منہ پر بولنے سے اس کی زیادہ دل آزاری ہوگی۔ یا بولیں گے میں غلط تھوڑی بولتا ہوں، صحیح ہے، وہ ہے ہی ایسا، بھائی وہ ایسا ہے جبھی تو غیبت ہے، ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ تہمت ہوتی۔ تو ہمارے غیبت تو خیر اس معاشرے کی نس نس میں گویا اتری ہوئی ہے، شاید ہی کوئی گھر خالی ہو کہ جس میں غیبتیں نہ ہوتی ہو، اور اسی کی وجہ سے خاندان جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہوا پڑا ہے۔ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، عموماً باپ میں بیٹے میں، ماں میں بیٹی میں، ساس میں بہو میں، خاندانوں میں، ماسی میں، پڑوسیوں میں، پڑوسنوں میں، سب میں نفرتوں کی بڑی دیواریں قائم ہیں آج تقریباً۔ اس کا بہت بڑا سبب غیبت ہے۔ غیبت اگر ختم ہو جائے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ جبھی تو ہمارے یہاں غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم مل کر اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، حیا سے نظریں اکثر نظریں، رخ پہ داڑھی سر پہ امامہ انشاءاللہ۔ تو بس یہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ اپنا جاری رہنا چاہیے کہ اس نے ہم کو مطلب کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ ہم کو بھائی بھائی میں اس نے جدائی ڈلوائی ہے، بھائی بہنوں میں نفرتوں کی دیوار کھڑی کی ہے اس نے، باپ بیٹوں میں نہیں بننے دیتی، دوستوں میں نہیں بننے دیتی، پڑوسیوں میں نہیں بننے دیتی، رشتہ داروں میں نہیں بننے دیتی۔ یہ غیبت جو ہے سب سے اس نے لڑوا کے رکھا ہم کو، اور مسلمانوں کو حقیر سمجھنے پر یہ ہم کو ابھارتی ہے، تکبر میں مبتلا کرتی ہے، چغلی یہ کھلواتی ہے، جھوٹ یہ بلواتی ہے، بغض اور کینے دلوں میں یہ ڈالتی ہے۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا اشاعتی ادارہ
اس نے غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب شائع کی ہے، جو فیضان سنت جلد دوسری کا ایک باب ہے. اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ انشاءاللہ غیبت سے توبہ کر لیں گے. کیونکہ یہ بات میں غیبت نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا اور غیبت ہو جاتی ہے. سینکڑوں مثالیں دی گئی ہیں غیبت کی. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور بچنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ. اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کا گھروں میں درس بھی کریں. شیطان یہ نہیں خریدنے بھی نہیں دے گا آپ کو، پڑھنے بھی نہیں دے گا، لیکن آپ مہربانی کر کے شیطان کو شکست دے کر اس کو حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے اور اس کو پڑھیں. آپ انشاءاللہ بہت آخرت کا فائدہ ہوگا، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ آپ کے گھروں میں امن قائم ہو جائے گا، آپس میں محبتوں کا رشتہ استوار ہو جائے گا، نفرتیں مٹیں گی انشاءاللہ. ایک دوسرے کی مسلمان کی اہمیت آپ کی نظر میں اجاگر ہوگی انشاءاللہ. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ کم از کم 25 دن کے اندر یہ کتاب اول تاخیر پوری پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو میں مثالیں آپ کو دے رہا تھا. کوئی جب نئی دکان، کار یا اسکوٹر وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں کہ کتنے کی لی، بھاڑے پہ لی تو قسطوں پہ لی، کتنے بھرنے پڑتے ہیں. ارے بھائی تو دے گا کہ پوچھتا کہ کتنے بھرنے پڑتے ہیں، یہ بھی اس کو بتا. نہیں، اتنے سوالات کرتے ہیں کہ وہ آدمی مطلب سنجیدہ آدمی کا دماغ خراب ہو جائے. یہ عام ہے، مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہوں گے. اور آپ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوالٹی کے اس طرح بھائی بیٹھے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمارے کان پکڑ کر ہم کو سمجھا رہا ہے کہ ہماری عادت ہے کہ ذرا کسی نے اسکوٹر لی یا کار لی، کون سا ماڈل ہے، کتنے کی لی، قسطوں پر لی تو کیا قسطیں ہیں، مدت کتنی ہے. ارے بھائی تو کیوں پنچات کرتا ہے؟ تو میرے کو پیسے دے، کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ہاں ہیلپ کرنا چاہتا ہے اور پوچھے تو سمجھ میں آتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہو تو دینا کس نے یار، جو ہے وہ بھی آپ کا لے لے گا اور پنچات کر کے چلا جائے گا. تو یہ خواہ مطلب پوچھتے ہیں. بیچارہ مریض ہے نا، مریض کے پاس بھی جائیں گے نا، اس غریب سے بولا نہیں جاتا، گلا بیٹھا ہوا ہے نا، گلے میں درد ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے پنچاتیں کریں گے. جیسے کہ وہ ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر نہ ہو تو پوچھیں گے کہ کون سے ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہو، پھر ڈاکٹر کی غیبت کریں گے. بن پڑے گا تو جانتے ہوں گے نا، تو یہ غیبت کریں گے، یار یہ ڈاکٹر کا ہی تو حجام ہے، لٹیرا لٹیرا، وہ بیچارے کی غیبت کریں گے. اچھا پھر مطلب اچھا کتنے دن ہو گئے، کیا زیادہ درد ہوتا ہے، اچھا نیند آ جاتی ہے کہ نہیں. اب یہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر جو پوری آپ کی مطلب ہے کہ وہ بایو ڈیٹا آپ کا لے گا، یہ پورا حساب کتاب لے گا، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ سب پوچھے گا. یہ بلا ضرورت ہو تو پوچھے. جیسے کہ بعض ہمدرد ہوتے ہیں، وہ ضرورت ہوتی ہے پوچھتے ہیں، میں بھی بعض اوقات پوچھتا ہوں، پھر کیا ضرورت مشورہ دیتا ہوں. تو میرا ایک اپنا قد ہے، اپنا وزن ہے، آپ کا اپنا قد ہے، آپ کا وزن ہے. تو جیسی ضرورت ہو اس کے متعلق اگر پوچھے ضرورت ہے، یہاں خالی پوچھتے ہیں، کوئی حاجت نہیں ہوتی، بلا ضرورت پوچھتے ہیں. میں اس کی یعنی کہ فضول ہی ہے. اچھی نیت کے ساتھ کسی کی ہمدردی اور عیادت کی نیت سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ واقعی اس کو یہ درست مشورہ دینے پر یہ قدرت رکھتا ہے اور پوچھے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ یہ فضول ہے. ہمارے خالی فضول پوچھتے ہیں، پنچات کرتے ہیں اور 1 ٹکے کا فائدہ مریض کو نہیں پہنچاتے. یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبورٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں یہ. اور اگر آپریشن ہوا تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں کی تعداد بھی پوچھیں گے، کتنے ٹانکے ہیں. حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کی تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے. اس طرح کی فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتی. مثلا کسی کو آپریشن سے بچہ آیا، اب بیچاری وہ مر رہی ہے، میجر آپریشن ہے، اس کو پوچھ کے اس کا دماغ خراب کریں گے، کتنے ٹانکے آئے تو کیا ہوا تو کیسے. اب یہ میں کیا آپ کو مثالیں دوں، ایسی اس کو پاگل بنائیں گی. تو یہ ہماری اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہے پنچات میں. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان اللہ کر ان کو ڈرا دے، جس میں یہ ہے کہ میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی.
اتنی ان میں غیبت، ان میں برائیاں عورتوں میں، بظاہر وہ مطلب احترام کرو خواتین کا، اور آج کل تو نعوذ باللہ لیڈیز فرسٹ میں لگا دیا ہے یار لوگوں نے. تو یہ بظاہر بہت مطلب یعنی کہ بے ضرر لگتی ہے، یہ بیچاری بہت گناہ کرتی ہے. اکثر غیبتیں ان میں زیادہ ہوتی ہیں، چغلیاں ان میں زیادہ ہوتی ہیں، لگائی بجائی اور مار کٹائی اور لڑائی یہ زیادہ کرواتی ہیں. اتنی ان کو پنچات ہوتی ہے بیچاریوں کو. مردوں میں 1% بھی فیشن نہیں ہے، عورتوں میں اتنا فیشن ہے. ہر روز ان کی نئی ڈیزائن ان کو چاہیے، تراش خراش ان کی زیادہ ہو، ان کے رنگ اور ان کے بیل بوٹے کپڑوں میں زیادہ ہوں گے، ان کے روز فیشن نکلیں گے، یہ سب سمجھ سکتے ہوں گے. مردوں میں بھی ہے، پیچھے یہ بھی نہیں ہے، لیکن بنسبت عورتوں کے کم. اسلامی بہنوں کو ڈرنا چاہیے. اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے دماغ میں ٹیپ کر لیں. ٹیپ، مدنی چینل کی ناظرات اگر مجھے سن رہی ہیں تو ٹیپ کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. تو بہرحال یہ کہ مزید بھی فضول پنچاتوں کی مثال، گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں. مثلا گرمی کے موسم میں بعض ابو الفضول اف اف کرتے ہوئے کہیں گے آج تو یار سخت گرمی ہے. ایک تو گرمی سخت ہے اور اوپر سے بجلی بھی بار بار چلی جاتی ہے. اب جیسے کوئی بجلی آپریٹر نہ ہو جو آپ کا بھی وہ سارا وہ لائن کلیئر کر دے گا، بجلی آ جائے گی. تیسرا آ جائے گا، بولے ہاں صحیح بولتے، یہ چور بھرے میں سارے چور. اب یہ ہو گئی برائیوں کی ماں، سب کو چور بول دیا نا سر، یہ گناہگار ہوا. اگر سارے ہی چور ہوں تب بھی غیبت، اور سارے نہیں ہیں چور تب بھی ایک کہ یہ فضول جملہ ہے. اگر یہ پوری قوم کو کوئی برائی کرے نا تو غیبت ہوتی ہے. اگر کچھ اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر اس نے تو سارے چور بھرے پڑے ہیں، یہ سارے کہہ کر اس نے جزم کر دیا، فائنل کر دیا کہ یہ سارے چور ہیں، یہی شاہوکار ہے. حالانکہ ہر شعبے میں اچھے برے ہوتے تو اچھوں کی بھی الحمدللہ دنیا میں کمی نہیں ہے. دنیا کا نظام اچھوں سے تو چل رہا ہے. تو یہ بیچارے مطلب یہ اب یہ بس چوکڑی لگ جائے گی تو اس میں یہ کہ یہ سیکھو یا ایل ایم ایس سیکھو یا ایچ ایس سی جو بھی شہر ہے اس کے ساتھ وہ بڑھا لو حرف، تو اس اپنے اس شعبے کو برا بلا بول دیں گے، شروع کر دیں گے. تو اس طرح غیبت، کبھی سیاسی تبصرے تو سیاسی لیڈروں کی کٹائی ان کی شامت آتی ہے. کبھی پولیس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں تو ان کے خلاف بولتے ہیں، پولیس سیٹی مارے گا تو بھاگ جائیں گے، ڈرتے بھی اتنا ہے. اور بولتے ہیں 30 مار خان، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. اور پتہ چلتا ہے جب چھاپا پڑتا ہے تو کیسی وہ دم دبا کے ریس ہوتے ہیں. تو یعنی اتنی ہوشیاریاں کیوں کرتے ہیں اللہ کے بندو؟ کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟ اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ بولو، کہ ایک بار سبحان اللہ بولنے سے جنت میں ایک درخت بنا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت بنا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت قائم ہو جاتا ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت بن جاتا ہے. تو جنت میں درخت اگاؤ نا یار، کیوں فضول پنچاتیں لے کر بیٹھے ہو یار. اب اسی طرح سردیوں میں بھی اس کا نظام ہوتا ہے، تو بڑی یعنی کہ اداکاری کے ساتھ دانت بجاتے ہوئے بولتے کریں گے، ابھی بولیں گے آج تو بہت کڑاکے کی سردی ہے. جیسے ابھی تم کو ہیٹر لا کے دے دے گا کہ لے بھائی کڑاکے کی سردی ہے لگا لے ہیٹر، بالکل فضول بلا ضرورت. اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے. مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا ہے. پھر اب انتظامیہ کی باری آتی ہے. اب انتظامیہ کی خیر نہیں ہے، وہ ہوش سنبھالے اپنا. انتظامیہ کو بلا بلا بولنا شروع کر دیا. انتظامیہ کیچڑ صاف کروانے کا کوئی خیال نہیں کرتی. سب چور ہیں، سب بدماش ہیں، سب ایسے ہیں، سب ویسے ہیں. ایک ہی یہی اچھا ہے، سارے برے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے اعمال نامے کو آلود کرتے رہتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بے جا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں. کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان،
وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ فضول بھی اس وقت ہوتے ہیں کہ جبکہ اس میں کوئی مبالغہ نہ ہو. اگر مبالغہ ہو نا اور جھوٹا مبالغہ ہو تو پھر گناہوں کی کھائی میں جا گرا. تو بڑی تشویش کی بات ہے کہ اس طرح کی گفتگو کو ناپ تول کر درست بیان کرنا جبھی فضول ہے، جبکہ فضول گوئی کی حد سے نہیں بڑھا. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ فضول گوئی کے اندر میں رہے بندہ. اکثر جھوٹے مبالغے ہو جاتے ہیں، فضول گو بارہا غیبتوں، تہمتوں، عیبدریوں، دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں جا پڑتا ہے. لہذا عافیت چپ رہنے ہی میں کہ ایک چپ سو سکھ. واقعی اگر کوئی انسان بولنے سے قبل تولنے یعنی غور کرنے کی عادت ڈالے تو اسے اپنی بے شمار فضول باتیں خود ہی محسوس ہونی شروع ہو جائیں. صرف فضول باتیں ہوں تو اگرچہ گناہ نہیں، مگر کئی طرح کے نقصانات ان میں موجود ہیں. مثلا ان باتوں میں زبان چلانے کی زحمت ہوتی اور قیمتی وقت برباد ہوتا ہے. اگر اتنی دیر ذکر اللہ یا دینی مطالعہ کر لیا جائے یا کوئی سنت بیان کر دی جائے تو ثواب کا انبار لگ جائے. اسی طرح معاذ اللہ کہیں دہشت گردی کی واردات ہو گئی تو بس لوگوں کو فضول بلکہ بعض صورتوں میں گناہ بری بحث کے لیے ایک موضوع ہی ہاتھ آ گیا. ہر جگہ اسی کا تذکرہ، بے سروپا قیاس آرائیاں، بے تکے تبصیریں، اٹکل سے کسی بھی پارٹی یا لیڈر وغیرہ پر تہمت لگا دینا وغیرہ. اگر اکثر یہ گفتگو فضول ہی نہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے کا باعث، افواہیں گرم ہونے کا سبب اور ہنگامے برپا ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے. دھماکوں اور دہشت گردیوں کی وارداتیں سننے سنانے میں نفس کو بے انتہا دلچسپی ہوتی ہے. بسا اوقات لب پر دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں مگر قلب کی گہرائیوں میں سنسنی خیز خبریں سننے سنانے کے ذریعے حظ یعنی مزے اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کا جذبہ چھپا ہوتا ہے. کاش نفس کی اس شرارت کو پہچانتے ہوئے ہم دہشت گردیوں دھماکوں کے تذکروں میں دلچسپی لینے سے باز آ جائیں. ہاں، مظلومانہ شہادت پانے والوں، زخمی اور متاثرہ مسلمانوں کی ہمدردیوں، خدمت اور امن و سلامتی کی دعاؤں سے گریز نہ کیا جائے کہ یہ ثواب کے کام ہے. بس جب بھی اس طرح کی گفتگو کرنے سننے کی صورت پیدا ہو تو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ نیت کیا ہے. اگر اچھی نیت پائیں تو مدینہ مدینہ، مگر اکثر اس قسم کی گفتگو کا حاصل سنسنی سے لطف اندوزی ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے زبان بھی اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہونا ہے، لہذا اس کا ہرگز بیجا استعمال نہ کیا جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے. چنانچہ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، واقعی زیادہ بولنا جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے اور اس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور خاموشی میں بڑی برکتیں ہیں. گھر میں بھی اس سے ماحول اچھا ہو جائے گا، دکان کا ماحول، آپ کی فیکٹری کا ماحول، آپ کے بازار کا ماحول آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اور اگر بولتے رہے تو پھر آپ کو خود تجربہ ہوگا کتنے نقصانات ہو رہے. کیا عزت، بولنے والی عزت کا کہاں ہوتی ہے، لوگ اس کو کتنا رف انداز میں مخاطب ہوتے ہیں اس سے. اللہ تعالی ہمیں خاموشی کی نعمت، قفل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے مسواک کے 20 مدنی پھول۔ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملازہ ہوں۔ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی، بینائی بڑھاتی، بلغم کو دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت یعنی مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیا، یہ چھوٹی انگلی اس کو چھنگلیا بولتے ہیں، خنصر چھنگلیا، تو مسواک کی موٹائی چھنگلیا کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں، سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ مسوڑے جو گوشت ہے نا اوپر، یہ مسوڑے کہلاتے ہیں، تو دانتوں اور مسوڑے میں گیپ ہو جاتا ہے سخت مسواک سے۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے، کرواٹ وغیرہ۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے، جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے، ہر بار دھو لیجئے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر، اس کیفیت میں مسواک پکڑیے۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر
ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو۔ مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتب، 2 کتب، 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔